جی میں نا وہ آپ کی ایک سن رہا تھا جی پروگرام، اس میں آپ تعریف قرآن کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. اچھا تو جی سر. میری عرض یہ ہے کہ آپ تعریف قرآن کے حوالے سے آپ کیا موقف اختیار کرتے دیکھیں میرے نزدیک قرآن اتنا ہی اہم ہے جتنا ہی سنت اہم ہے. سنت قرآن سے سنت کی اہمیت کم نہیں ہے، اور جتنا قرآن کے الفاظ اہم ہیں اسی طرح قرآن کے معانی بھی اہم ہیں. تو مسلمان صرف غیرت دکھاتے ہیں قرآن کے الفاظ کے متعلق کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس کے علاوہ قرآن کے معانی کے متعلق ان سب کا اجماع ہے کہ قرآن کے معانی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر کیا تھا، صحابہ کو سکھایا تھا، خطبے دیے تھے، تفسیر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، جو معلم کتاب تھے وہ سب کھو گئے ہیں. وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. شیعوں کے پاس کچھ ہے، جماعت مخالفین کے پاس بہت کم ہے. اور اس کے علاوہ سنت تو بری طرح ناقص ہے، وہ بھی پوری سنت ہم تک نہیں پہنچی، اس سنت کا ایک حصہ ہم تک پہنچا. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ دین ہر طرف سے، دین جو مسلمانوں کے پاس ہے ہر طرف سے ناقص ہے. کیونکہ ہم مان بھی لیں کہ الفاظ قرآن اگر محفوظ بھی ہیں تو وہ الفاظ، ان الفاظ سے اگر جب تک ان کے معانی ہمارے پاس نہیں ہے جس طرح اللہ نے ارادہ کیا ہے. مثلا ایک کتاب ہے ہمارے پاس، ایک شاعر کا کتاب ہے، اس کا شاعر ہمیں سمجھ نہیں آتی اچھی طرح سے کہ اس کے شاعر کے اشعار کے کیا مراد ہیں، اچھی طرح سے ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو لازمی بات ہے، یہ الفاظ کے حد تک تو ہیں، اس میں آپ مزے اٹھاؤ، شعر سنو، شعر پڑھو، واہ واہ کر دو، لیکن معانی نہیں آتے تو اس کے معانی سے ہم محروم رہیں گے. اسی طرح قرآن مجید کے متعلق ہم مان بھی لیں کہ الفاظ اس کے محفوظ ہیں، تو اس میں بلا شک اس کے معانی کہاں ہیں؟ وہ معانی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھے وہ تو کھو گئے. اسی طرح سنت کی بات، تو یہ ایک طرح سے غیرت دکھاتے ہیں مسلمان کہ اگر قرآن محفوظ ہے تو الفاظ اگر محفوظ ہے تو سمجھتے ہیں کہ سارا مشکل حل ہو گیا ہے. نہیں، الفاظ اگر محفوظ بھی ہوں میرے محترم ناظرین تو اس طرح نہیں ہے کہ سب مشکلات حل ہو گئے. نہیں، مشکلات بحال خود باقی ہیں. جہاں تک الفاظ قرآن کا تعلق ہے تو مسلمان جو شیعہ بھی ہیں اور جو ہمارے بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں وہ ہیں، یہ سب ان دونوں کا فی الحال اکثریت یہی کہتی ہے کہ، بلکہ جماعت اہل سنت کے اکثریت یہی فرماتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہے. تو جب ہم فریقین کے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس بات پر، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ بدیہی تو نہیں ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اگر قرآن ناقص ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے، قرآن کامل ہے تو اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. تو دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کو جب ہم دیکھتے ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ شیعہ علماء جو کہتے ہیں قرآن کامل ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. جو معزز اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں کمی نہیں ہے، تو ان کے دلائل کو بھی آپ جب کھولتے ہیں تو سوائے تعصب کے کہ وہ تعصب کے بنا پر دلائل کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے دلائل کو اچھی طرح سے نہیں دیکھتے کہ ان کے دلائل ان کے مدعا پہ دلالت نہیں کرتی. دوسری طرف جب ہم آتے ہیں کہ جو لوگ نزول قرآن کے شاہد تھے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا کیا موقف ہے، بالخصوص اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، اور قرآن اور اہل بیت اکٹھے حوض کوثر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وارد ہوں گے. تو ان کا کیا موقف ہے؟ تو جب ان کے متعلق آتے ہیں تو صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اخیار علیہم السلام دونوں کی اجماع ہے بلا شک و بلا ریب کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے. ترتیب نزول نہیں ہے، اس کے علاوہ آیات اس میں سے کم کیے گئے ہیں. یہ تو بدیہی بات ہے. جو شخص اپنے تعصبات کو چھوڑ دے، ادلہ کی طرف دیکھے کہ دلیل کیا کہتی ہے. موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا یہ کامل ہے؟ اس کے کامل ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیا یہ ناقص ہے؟ اس کے ناقص ہونے پر ادلہ بے حد و بے حساب ہیں. دونوں فریقین کے روایت اس مسئلے پہ نہ صرف کثیر اور صحیح ہیں بلکہ متواتر ہیں. جی سر، بسم اللہ کر.